دوستو، خوابوں کا سلسلہ تب سے چلتا آ رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر ایک خاص مدت کے لیے بھیجا تھا۔ یعنی خوابوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ خوابوں کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے۔ انسان کو یہ خواب کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ خواب کسی انہونی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یا انسان کے تحت شعور میں چھپی کوئی بات خواب کا رخ اختیار کرتی ہے؟ قدیم زمانے سے لے کر سائنسی دور میں داخل ہونے تک خوابوں کے بارے میں مختلف لوگوں اور مختلف قوموں کے اپنے اپنے نظریات رہے ہیں، مگر خوابوں کے بارے میں آج تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی کہ ان کا حقیقت سے کس حد تک تعلق ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے اور روح کسی بھی ڈائمنشن میں جا سکتی ہے، مگر دماغ کا اس کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا ہے۔ اس لیے روح جس بھی ڈائمنشن میں جائے تو دماغ کو سگنل بھیجتی رہتی ہے اور وہ تمام نظارہ ایک انسان کو خواب کی صورت میں نظر آتا ہے۔ سقراط، جو کہ مشہور فلسفی تھا، اس نے یونان میں فلسفے کی بنیاد رکھی۔ خوابوں کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ تھا کہ نیک لوگوں کو سچے، پاکیزہ اور الہامی خواب آتے ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو اس خواب میں کوئی نہ کوئی پیغام لازمی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کی طرف نظر دوڑائی جائے تو سب سے پہلے گریکس نے خوابوں کے متعلق اپنے نظریات پیش کیے تھے۔ خوابوں کے بارے میں ان کے مختلف نظریات تھے۔ مثلاً ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو خواب کا دیوتا خود اس کے خواب میں آ کر اسے علاج کا طریقہ بتا دیتا ہے۔ یہ لوگ خواب کو الہام کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یونان میں رہنے والے اکثر لوگ خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ اگر قدیم مصر کی بات کی جائے تو مصر کے لوگ جادو کے ذریعے بھی خواب دیکھا کرتے تھے۔ مصر میں خوابوں کے لیے علیحدہ سے کمرے تعمیر کیے جاتے تھے۔ ان کمروں کو ڈریم روم کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے اس زمانے کے فرعون جب اپنے محل میں موجود ڈریم روم میں جاتے تو وہ خوابوں میں اپنے دیوتا سے ہم کلام ہوتے اور ان سے مفید مشورے لیا کرتے تھے۔ اگر ہندو مت کی بات کی جائے تو کلکی اوتار اور یجروید میں بھی خوابوں کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک خواب کے ذریعے ان کے ذہن میں آئی۔ اسی طرح نکولا ٹیسلا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے بھی دنیا میں بے شمار ایجادات کی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بہت سی ایجادات ایسی ہیں جو خواب کے ذریعے ان کے شعور تک آئیں۔ اسی طرح ایک مشہور ریاضی دان رامانوجن کا کہنا ہے کہ انہیں کئی فارمولوں کا پتہ خواب کے ذریعے ہی لگا تھا۔ خواب کے بارے میں اگر یہودی مذہب کی بات کی جائے تو ان کی قدیم کتابوں میں خوابوں کے بے شمار قصے موجود ہیں۔ یہودیوں کے خوابوں میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب زیادہ مشہور ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے خواب میں اپنے خدا سے ملاقات کی اور مشورہ لیا۔ بیت المقدس میں ہر وقت 30 آدمی موجود رہتے تھے اور وہ آدمی خواب دیکھنے کے ماہر مانے جاتے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باہلا قبیلے کی طرف دین اسلام کی دعوت و اشاعت کے لیے روانہ کیا۔ یہ قبیلہ انہی صحابی رسول رضی اللہ عنہ یعنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی تھا۔ ان کا سفر کافی طویل تھا، اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ اتفاق سے کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ لوگ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخص کے دین میں داخل ہو کر گمراہ ہو گئے ہو۔ مگر ان صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، دین اسلام کے بارے میں بتایا اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، مگر وہ لوگ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی باتوں سے بیزار ہو گئے اور ان کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی لمبا سفر کر کے ان لوگوں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں پانی کی بہت زیادہ طلب تھی۔ انہوں نے ان لوگوں سے پینے کے لیے پانی مانگا، مگر ان لوگوں نے پانی دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے تم گمراہ انسان ہو، جاؤ بھوکے اور پیاسے ہی مر جاؤ۔ یہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ
شدید بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ایک طرف کو چل دیے۔ چلتے چلتے یہ ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر سستانے کے لیے بیٹھے اور وہیں پر ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں دودھ جیسا کوئی سیال پینے کو پیش کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج تک اس سے زیادہ لذیذ چیز کبھی نہیں پی۔ دوسری طرف جب ان کے قبیلے کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تو انہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی گئی حرکت پر افسوس ہونے لگا، تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان بھیجا، مگر جب وہ صحابی رسول بیدار ہوئے تو ان کا پیٹ کسی لذیذ چیز سے بھر چکا تھا، تو وہ کھانا لانے والے شخص سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا کھلا دیا ہے، اور وہ اس شخص کو اپنا پیٹ بھی دکھانے لگے کہ اس پیٹ میں اب کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جب ان کے قبیلے کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا تو ان کے دل پر گہرا اثر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سارا قبیلہ یوں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے خواب میں جو کھایا تھا وہ حقیقت کے روپ میں ان کے پیٹ میں داخل ہوتا رہا۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوا کرتی تھی۔ ایک سائیکیٹرسٹ جس کا نام فریڈرک وین ایڈن تھا، اس نے 1913 میں ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام اسٹڈی آف ڈریم تھا۔ سب سے پہلے فریڈرک اس کتاب میں لوسیڈ ڈریم کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس خواب میں مبتلا شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنے خواب میں منظر کشی کر سکتا ہے اور وہ جو چاہے جدھر چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ لوسیڈ ڈریم ہم تب دیکھ سکتے ہیں جب ہم بہت زیادہ گہری نیند میں ہوں۔ جو انسان یہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اپنے خواب پر مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ خواب مسلسل مشق کا محتاج ہوتا ہے، یعنی مشق کے بغیر ہم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے، اور یہ خواب دیکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر جدید سائنس کی روح سے خوابوں کی بات کی جائے تو جدید سائنس کے مطابق خواب انسان کی دماغ کی بے ترتیب سرگرمیوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خوابوں پر غور کرنا شروع کریں تو دوستو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ خواب ایک ترتیب سے رونما ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بے ترتیب نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں دراصل یہ ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں، مگر بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے تصور سے پرے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم مر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ اس خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا دماغ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ شعور اور لاشعور کے علاوہ ایک تحت شعور بھی ہوتا ہے۔ تحت شعور میں ہمارے بچپن سے لے کر اب تک کے اچھے اور برے واقعات محفوظ ہوتے ہیں۔ سوتے وقت گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے ایک انسان تحت شعور تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا دماغ ہمیں وہ سب کچھ دکھانے کی کوشش بھی کرتا ہے جسے سمجھنے میں ہمیں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ ان خوابوں کو تحت شعور کا جواب بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک رات میں ایک آدمی کے خواب دیکھنے کی تعداد 5 سے 6 عدد بھی ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس انسان کو خواب نہیں آتے وہ بے وقوف تصور کیا جاتا ہے، اور جو انسان خواب دیکھتا ہے وہ عقل مندی کے دائرے میں تصور کیا جاتا ہے۔ تو دوستو آپ میں سے کون کون خواب دیکھتے ہیں اور کیسے خواب دیکھتے ہیں، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایک ایسی ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔